یہ میں اپنے پیج پہ بھی شیئر کر لوں؟ Yes, sir, you may. Let's start here. Assalamu alaikum and welcome to AppTech Pakistan B Live session. We have Sir Kamal Masroor with us. He is the founder and CEO of Tech Pakistan and founder and CEO of Click9 and also the founder of one of the greatest app that I've ever seen, Disrupt app. Thank you so much, sir, for joining us and welcome to the show. Thank you so much. Thank you so much. اچھا جی، آج جو ہمارا ٹاپک ہے، آج اب ٹیک کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے جس ٹاپک پہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکشن کر رہے ہیں اور آپ کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، وہ ہے بزنس ایگزیکیوشن اینڈ چیلنجز فیسڈ بائی اسٹارٹ اپ. جب بھی کوئی بچہ اپنا اسٹارٹ اپ کرتا ہے، انٹرپرینورشپ کو اپناتا ہے، تو اس کے ساتھ جو پرابلمز ہیں، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو سمجھ یہ نہیں ہوتی کہ بزنس ہے کیا اور اس کو کس طریقے سے جو ہے آگے لے کے چلنا ہے. تو اس کی ایگزیکیوشن پلاننگ کے بارے میں آج آپ گائڈ کریں گے سر. دوسرا جو چیلنجز وہ فیس کرتا ہے، چند چیلنجز ایسے ہیں، وہ انشاءاللہ میں ون بائی ون انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. فرسٹ آف آل سر، تھینک یو سو مچ فار گیونگ یور ٹائم ٹو آور اسٹوڈنٹ. اور ماشاءاللہ آپ نے 20 ایئرز آئی ٹی انڈسٹری میں پاکستان کے اندر جو ہے وہ سرو کیا ہے اور ماشاءاللہ آپ کر رہے ہیں. اینڈ ٹیک پاکستان ایپ ٹیک کے ساتھ ایک بڑا جوائنٹ وینچر رہا ہے اور ٹیکیوب کے اندر اور کافی ساری چیزوں میں پارٹیسپیشن ایپ ٹیک کی اور ٹیک پاکستان کی رہی ہے. اینڈ سر، سب سے پہلے تو آپ شیئر کیجئے کہ ایک انٹرپرینورشپ ہے کیا، اور اسٹوڈنٹس جو اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اپنا بزنس اسٹارٹ اپ، وہ کس طریقے سے اس پر آپ ان کو گائڈ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می اینڈ گیونگ دس اپرچونیٹی ٹو می کہ میں آپ سے اس اتنے امپورٹنٹ ٹاپک پہ میں بات کر سکوں. اور بڑا یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے، آئی تھنک بڑے لیول پہ ہونی چاہیے. سو فرسٹ آف آل تو میں یہ بتا دوں کہ entrepreneurship is actually taking always a bigger risk. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب بھی کبھی ہم بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم ایسے بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں جن کے پاس بہت امیزنگ بزنس آئیڈیاز ہوتے ہیں، بڑے انوویٹیو بزنس آئیڈیاز ہوتے ہیں، بٹ وہ صرف آئیڈیاز کی حد تک رہ جاتے ہیں. وہ نہیں سوچتے کہ اس کو اب ہم آگے کیسے لے کے چلیں ہیں. ان کے پاس ایسا کوئی ایریا نہیں ہوتا جہاں پہ ان کو کہیں کو موو فارورڈ نظر آ رہا ہو. تو entrepreneurship از آلویز ٹیکنگ رسک. ہم لوگ یہ پہلا اسٹیپ جو ہے کہ ظاہر ہے جب ہم اس کو ایگزیکیوشن پہ لے جائیں گے تو ہمیں بہت ساری چیزوں کے رسک جو ہیں ایک دم سے ہمارے سامنے آ جائیں گے، اور یہیں سے یہ entrepreneurship اسٹارٹ ہو جاتی ہے. ایز فار ایز دا بزنس آئیڈیاز کنسرن، تو ایسے اسٹارٹ اپس بہت سارے ہیں جن کے پاس صرف بزنس آئیڈیاز ہیں، بٹ اس کو وہ ایگزیکیوٹ نہیں کر پا رہے. 3 4 سال سے ان کے پاس صرف وہ آئیڈیاز ہیں. وہ بس یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی کنڈیوسو انوائرمنٹ مل جائے، یا ہمیں انویسٹمنٹس مل جائے، یا ہمیں سیف زون مل جائے جہاں سے ہم اس بزنس کو شروعات کر سکیں. تو ہمارے پاکستان میں الحمدللہ انٹرپرینورز بہت زیادہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کافی زیادہ لیک آف ریسورسز ہیں. اگر آپ ان ٹرمز آف گورنمنٹ سپورٹ دیکھیں تو گورنمنٹ سپورٹ اب تھوڑا بہت آہستہ آہستہ اسٹارٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. فنڈس کہیں سے آپ کو ملتے نہیں ہیں، مارکیٹ ایکسیس ملنا بہت مشکل ہوتا ہے. پھر آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں یہ بزنس کروں گا تو یہ کتنے عرصے میں فیل ہونے کی پاسبلٹی ہے، یا یہ میں سکسیزفل ہوں گا یا نہیں ہوں گا. میرے پاس تھوڑا بہت جو بچا کھچا ہے وہ بھی نہ کہیں نکل جائے. پھر اگر میں کہیں ایک سیف اینڈ سیکیور جاب کر رہا ہوں تو ایسا نہ ہو کہ وہاں سے بھی میں فارغ ہو جاؤں، پھر میرے پاس وہ بھی کچھ واپس آنے کا بھی کوئی. تو اتنے سارے فیئرز ہیں. تو انٹرپرینور کیا کرتا ہے، وہ صرف ایک چیز پہ بلیو کرتا ہے، وہ ہے اپنا آپ. وہ اپنا آپ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، میں یہ کام شروع کروں گا، چاہے وہ چھوٹا ہے. بظاہر شروعات چھوٹے سے ہوتی ہے. بیبی اسٹیپ ہمیشہ جو ہے وہ فائدہ مند رہتا ہے، بیکاز اس کا فیل ہونے یا بڑا نقصان آپ کو جو ہے فیس نہیں کرنا پڑتا. سو آلویز اٹس گڈ ٹو بی ٹیکنگ بیبی اسٹیپس. تو یہ سینیریو ہے. باقی جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ ایگزیکیوشن یہ ویری کر رہا ہوتا ہے بہت سارے ایریاز میں. ہمارے پاکستان میں انفارچونیٹلی اسٹارٹ اپس کے ساتھ مسئلہ ہی ایگزیکیوشن کا ہے. مطلب اگر آپ یہ سمجھیں کہ ایپ ٹیک میں ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹ ہے بچوں کے پاس، اور ویسے بھی پورے پاکستان میں آپ یہ دیکھیں کہ جو آنے والی یوتھ ہے ان کے پاس بہت اچھا ٹیلنٹ ہے، بیکاز وہ اس نئی پیراڈائم کے حساب سے سوچتے ہیں. ان کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بعد یا اور بہت سارے ڈائنامکس کے بعد اب بزنسز کس طرح ہو سکتے ہیں. تو ان کے پاس یہ اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے. بٹ دا میٹر آف فیکٹ از کہ ساری چیزیں ڈیجیٹل نہیں ہوتی ہیں. ہمیں لوکل مارکیٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ایگزیکیوشن پلان کا ہونا بہت زیادہ لازمی ہوتا ہے. اور انفارچونیٹلی تقریباً 90-95% اسٹارٹ اپس میں ہم لوگ یہی سب سے بڑی لیکنگ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ایگزیکیوشن نہیں ہوتی ہے. سو پہلی ایگزیکیوشن یہ ہوتی ہے کہ ایک آپ کا ہوتا ہے پروڈکٹ، جو آپ پروڈکٹ بلڈ کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ میں نے ایک پرابلم دیکھا
کہ یہ ایک پرابلم میں سالو کر سکتا ہوں، تو پہلا اسٹیپ یہ آتا ہے کہ میں اس پروڈکٹ کو ڈیزائن کروں. سو پروڈکٹ ڈیزائن کرنے کے لیے مجھے اس اسکلس کا ہونا لازمی ہے، یا میری ٹیم کے اندر ان اسکلس کا ہونا لازمی ہے. پھر میں اس کے اندر جو دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز دیکھوں گا وہ ہے ویلیو پروپوزیشن کی. اگر اس کے اندر بزنس اور ویلیو پروپوزیشن نہیں ہے تو وہ یوزر اس کو اکوائر ہی نہیں کر سکے گا، وہ مارکیٹ کے اندر فیل ہو جائے گا. بھلے وہ کتنی بڑی پرپس کو آپ سرو کر رہے ہیں، اگر اس کے اندر ویلیو پروپوزیشن نہیں ہے تو اس کے کمرشل ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ کمرشل ہو ہی نہیں سکتا. سو زیادہ جو سیکنڈ اسٹیپ پہ اسٹارٹ اپ آ کے پھنستا ہے وہ یہ کہ وہ پروڈکٹ بنا چکا ہوتا ہے مگر وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا. اور وہ اہلیت بالکل اس لیے نہیں رکھتا کہ پاکستان میں ایسا کوئی بھی پلیٹ فارم انسٹیڈ آف ٹیک پاکستان ریسنٹلی ابھی ہم لوگوں نے کچھ 2 سال ہوئے کہ لانچ کیا ہے، ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے جو ان کو بزنس کو سکسیزفل کرنے میں یا اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں اس کو ہیلپ کرے. سو ایگزیکیوٹ کرنے میں سب سے پہلا مسئلہ کیا آتا ہے؟ آپ کے پاس کانٹیکٹس ہی نہیں ہے، آپ کو جی پتہ ہی نہیں ہے مارکیٹ میں کتنی کمپنیز ہیں، کیونکہ آپ کے پاس ڈیٹا بیس نہیں ہے. پاکستان میں ڈیٹا پہ کام نہیں ہو رہا ہے، اب تھوڑا بہت آہستہ آہستہ اسٹارٹ ہونا شروع ہوا ہے. تو اس کے لیے ان کو مارکیٹ ایکسیس چاہیے ہوتی ہے، اور مارکیٹ ایکسیس ایک نئے بزنس کو حاصل کرنے کے لیے 2 سے 3 سال لگ جاتے ہیں. سو اس 2 سے 3 سال میں مینلی بزنسز ڈائی آؤٹ ہو جاتے ہیں. ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ میرے لیے سیلز کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے. پچھلے دنوں بھی ہم لوگوں نے ایک پولنگ کی تھی جس میں ہم نے یہی کہا تھا کہ سب سے بڑا گیپ چھوٹے بزنسز میں یا نئے بزنسز میں سب سے بڑا گیپ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور وہ یہی ہے کہ وہ سیلز میں مار کھا جاتے ہیں. کیونکہ سیلز میں اب تھوڑا بہت تو ان کو سوشل میڈیا کی سپورٹ مل جاتی ہے کہ سیل اس سے آپ جو ہے وہ لیڈز جنریٹ کر سکتے ہیں. بٹ ہمارا پاکستان کی ڈائنامک ابھی بھی جو ہے وہ ٹھیک ہے، کنزیومر بیس پہ آپ اپنی سوشل میڈیا پہ ان چیزوں کو سیل کر سکتے ہیں. بٹ وین اٹ کمز ٹو بزنس B2B سولوشنز کی جب بات آتی ہے تو پھر ریئل گراؤنڈ پہ جو ایگزیکیوشن اور پلاننگ اور اسٹریٹجی ہوتی ہے اس کا ہونا بہت زیادہ لازمی ہوتا ہے. اور 90% 95% اسٹارٹ اپس اینڈ کمپنیز وہیں پہ ڈائی آؤٹ ہو جاتا ہے. مطلب سر اگر میں آپ کی اس بات کا ایک مطلب نکالوں، ایک اسے سبق نکالوں، تو یہ کہ جی جب آپ کوئی اسٹارٹ اپ شروع کر رہے ہیں، آپ کوئی اسٹارٹ اپ کرنا چاہتے ہیں، آپ انٹرپرینور بننا چاہتے ہیں، تو آپ کا پری ورک بھی بہت ضروری ہے، جس کو ہم ہوم ورک کہہ سکتے ہیں. انالیسس کریں کہ آپ ضرورت بھی ہے اس چیز کی یا نہیں. کیونکہ کچھ لوگ، میں نے یہ بھی دیکھا کچھ بچوں کا اسٹارٹ اپ کہ وہ بنا لیا پورا، اس پہ انویسٹمنٹ بھی کر دی کافی حد تک محنت کر، پھر پتہ چلا جی ایسے تو 20 چیزیں اور موجود ہیں آلریڈی جو بہت جی اچھا چل بالکل رہا ہے. بالکل تو ایسا ہی ہے. ایکچولی مارکیٹ انالیسس کرنا بھی ضروری ہے. اور پلس یہ کہ ہاں وہ جو چیز آپ بنا رہے ہیں، لائک وائز جیسے ابھی ہم اس پہ تذکرہ ہو رہا تھا کچھ دن پہلے کہ چائنا کی ترقی کا راز یہ ہے کہ انہوں نے وہی چیزیں بنائی جو آلریڈی موجود تھی مارکیٹ میں، جی بالکل مگر انہوں نے اس کو اتنا زیادہ کوانٹٹی میں جو ہے وہ مارکیٹ کیپچر کی، اور کوالٹی بھلے انہوں نے نارمل سی کر دی، ریزنیبل پرائس کر دی، دنیا نے چائنا کی مارکیٹ کو اڈاپٹ کر لیا. بالکل ایسا ہی تو ہے. میرے خیال سے تو اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا اس طرف بھی توجہ کریں. when they are starting something they must analyze first کہ بھائی مارکیٹ ہے کیا. اور جس طرح آپ نے بتایا کہ بھائی ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ سیل کیا کرنی ہے. B2B میں مطلب جیسے ایک مسئلہ اور بھی ہے جو میں اس پہ بڑا میں کہتا ہوں لیک کرتے ہیں پاکستانی اسٹوڈنٹ. یو مسٹ اسٹڈی کہ دنیا کس طرح سے کام کرتی ہے. آئی تھنک بالکل صحیح کہ ہے. اگر وہ مائکروسافٹ کی ہی کچھ چیزوں کو دیکھیں کہ مائکروسافٹ نے کچھ ایسے پروڈکٹ بھی بنائے جو آلریڈی مارکیٹ میں تھے، لیکن اس کو انہوں نے اس طرح سے پروڈکٹ کیا، ایک تو اس کو جو ہے وہ سستا کر کے بیچا چیپ ریٹ میں، پلس جو ہے وہ دوسرا انہوں نے اس کو مارکیٹ پر اچھا کیا اپنے پروڈکٹس کے ساتھ لگا کر. تو بالکل یہ صحیح ہے. ایک بزنس ایگزیکیوشن ہو سکتا ہے کہ بھائی چیزوں کو آسان کر دیا جائے، چینجز لائی جائے. اور مطلب ہمارے یہاں پر ایک عجیب سا وہ ہے، کچھ میں پچھلے دنوں اسٹارٹ اپ پہ دیکھ رہا تھا، آپ اس پہ بھی مجھے گائڈ کیجیے گا، کہ ایک اسٹارٹ اپ تھا تو اس بچے نے یہ کہہ کر اس کو ختم کر دیا کہ سر یہ تو ای کامرس کی طرح ہے. تو وہاں پر اچھا. مجھے جملہ تھا کہ بھائی فوڈ پانڈا بھی ای کامرس ہی ہے میرے خیال سے. ہاں ڈیفینیٹلی. تو اب اگر ہم یہ کہیں کہ جی دراز تھی تو فوڈ پانڈا کی کیا ضرورت ہے تو میرے خیال سے صحیح تو ہے. یہ غلط صحیح ہے. پرسیپشن ہے. تو ڈو یو تھنک میں کہ آپ کی بات سے اسٹوڈنٹ جی 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 بات کریں. پلیز میں آپ میں کی کہہ بات رہا سے ہوں ایگری کر جی 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 سوری کنٹینیو. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. میٹر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی پروڈکٹ ڈیولپ کرنے کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، ریسرچ آتا ہے اس ایریا میں عموماً جو اسٹارٹ اپس کو پڑھاتا بھی ہوں کچھ جگہوں پہ، تو ہوتا جی یہ ہے کہ جو آپ کا جو وہ ایریا ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے اپنا پروڈکٹ بلڈ کرنا ہے، اس ٹائم پہ آتی ہے ریسرچ. تو زیادہ تر جو اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی ہم ریسرچ کہاں پہ کریں. وہ کوئی ایسی جگہ ہے، کوئی ایسا پلیٹ فارم اویلیبل ہے جہاں پہ ہم ریسرچ کریں.
سو میں بڑی بیسک آپ کے توسط سے بھی یہاں پہ میں بچوں کو بتا دینا چاہتا ہوں, اسٹارٹ اپس کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ریسرچ کرنے کا آسان سا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ پہلے تو الائن کریں کہ آپ کس کیٹیگری میں کام کر رہے ہیں, اپنی انڈسٹری ڈیفائن کر دیں کہ آپ یہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ آپ ہیلتھ کیئر میں کام کر رہے ہیں اور آپ نے انلسٹ کر دیا کہ میں نے یہ 4-5 سروسز جو ہیں وہ دینی ہے. اچھا, اس کے لیے آپ کے پاس اب سوشل میڈیا اور گوگل دونوں اویلیبل ہیں. آپ گوگل میں پاکستان کی ٹاپ 10 وہ کمپنیز نکال لیں جو آپ کی ہی کیٹیگری میں کام کر رہی ہیں. تو سوشل میڈیا سے آپ کو فیس بک پیجز مل جائیں گے انہی سملر کمپنیز کے جو آپ جیسی سروسز دے رہے ہیں, اور گوگل پہ بھی آپ کو ایسی بہت ساری انفارمیشن مل جائے گی. سوشل میڈیا پہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو سملر کمپنیز کے پیجز مل جاتے ہیں تو وہاں سے آپ کو ان کی لاسٹ 6 months کی پوری انسائٹس مل جاتی ہیں کہ وہ کیا پوسٹ ڈالتے ہیں, اس پوسٹ کے اوپر ان کے کسٹمرز کی فیڈ بیک کیا ہیں, لوگوں نے ریویوز کیا کیے ہیں ان کے اوپر, ان کی ویکنیسز کیا ہیں. تو وہاں آپ زیادہ ان کی ویکنیسز سے سیکھتے ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں اچھا ان کی اسٹرینتھ کیا ہے, انہوں نے کیا کیا چیزیں کی, فیلئر کہاں پہ ہیں. ظاہر آفٹر سیل سروسز یا کسٹمر فیڈ بیک میں کچھ کسٹمرز ہوتے ہیں جو انوائے ہوتے ہیں, جو کہیں نہ کہیں اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. وہی آپ کی لرننگ ہوتی ہے جہاں پہ اپنی سیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے اندر یہ آپ نے یونیک سیلنگ پروپوزیشن رکھنی ہے کہ یہ مسٹیکس آپ نے نہیں کرنی ہے. سو ریسرچ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے, یہ وہ ایریا ہوتا ہے جہاں پہ سوشل میڈیا سے آپ کو اب تو ساری چیزیں اوپن ہے نا, کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. میں اگر ابھی جاؤں تو میں ملٹی نیشنل کمپنیز کے بھی سارے پیجز جا کے دیکھ سکتا ہوں, اور یہ بھی دیکھ سکتا ہوں کہ یوزر ان کے بارے میں کیا بات کرتا ہے. میں یہ بھی دیکھ سکتا ہوں کہ لوگ ان سے کتنے خوش ہیں, کتنے انسیٹسفائڈ ہیں, کتنے سیٹسفائڈ ہیں. تو ریسرچ کرنے کے لیے یہ ٹولز سب سے بہتر ہوتے ہیں جہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون سی کمپنیز تھی جو بند ہو گئیں, جن کی ویب سائٹیں بند ہو گئی, ان کے کیا ریزنس تھے کہ وہ بند ہو گئے. تو آئی تھنک ریسرچ از دا بیسٹ ایریا بفور بلڈنگ یور پروڈکٹ. اگر ہم بات کر رہے ہیں ایگزیکیوشن کی تو دیٹ از آلسو پارٹ آف ایگزیکیوشن. اس کے بعد ہی آپ کی پروڈکٹ ڈیولپ ہوتی ہے, اینڈ دین پھر باقی پارٹس آتے ہیں, دس اے پارٹ آف اسٹریٹجی. یہ بات بالکل ٹھیک کی آپ نے. کچھ اسٹوڈنٹس کے ہمارے پاس اور کچھ ہمارے دیکھنے والے ویورس کے جو ہے وہ کمنٹس بھی ہیں. اب یہاں پر ایک کمنٹ ہے کہ کائنڈلی ٹیل اس واٹس دا اسٹارٹر آف بزنس آئی ٹی سیکٹر. مینس کہ نیا جو کچھ اگر ہمارے پاس آ رہا ہے آئی ٹی انڈسٹری میں, کائنڈلی اس پر بھی گائڈ کر دیں. اس کے بعد کچھ اور بھی کوشچنز ہیں جو میں آپ سے کرتا رہوں گا اسٹوڈنٹس کے حوالے سے. جی ضرور. آپ اپنا ریپیٹ کیجیے گا کوشچن, میں سن نہیں پایا. کوشچن اس طرح سے کہ سر اب اسٹارٹ اپ کیونکہ بہت زیادہ آج کل نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں, تو کیا کوئی ایسا سیکٹر ہے جہاں پر ابھی تک کام نہیں ہوا آپ کی نظر میں کہ وہ کہاں سے اسٹارٹ لیں؟ کہ اسٹوڈنٹ کا سوال تھا کہ فرام ویئر شوڈ آئی اسٹارٹ اور واٹ سیکٹر شوڈ آئی ورک آن. اچھا دیکھیں, سیکٹر اور ان ساری چیزوں کا ڈپینڈ اگین وہی کرتا ہے کہ آپ ریسرچ کر لیں. ریسرچ کریں. آئی ٹی بزنس اب جو ہے وہ ویب سائٹس کا اور وہ سروسز کا اب نہیں رہا. اب جو ہے وہ چیزیں وہ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ ایک آئی ٹی کمپنی کھول رہے ہیں تو دیٹ مینس آپ ویب سائٹیں بنا رہے ہیں یا آپ جو ہے کوئی ایسی سولوشنز دے رہے ہیں. اب ہر کوئی دے رہا ہے, اب فری لانسرز بھی یہ ساری سروسز دے رہا ہے. سو فار این آئی ٹی کمپنی آپ کو پہلے ڈیفائن کرنا ہوگا کہ آپ کا اسپیشل فوکسڈ فورٹے کیا ہے. تو آپ اس سے زیادہ مناسب ہے کہ آپ اپنی ایکسپرٹی دیکھ لیں. مثال کے طور پہ مجھے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا, مگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بزنس میں اسکوپ بہت زیادہ ہے, بٹ جب میرے پاس اسکلز ہی نہیں ہے تو میں اس کا بزنس نہیں کر پاؤں گا. آپ کے لیے یہ لازمی ہے کہ آپ کے اندر بھی وہ اسکلز یا آپ کی ٹیم کے اندر وہ اسکلز ہونا لازمی ہے. تبھی آپ کو جا کے وہ کسٹمر ریکوائرمنٹس یا اس کی کسٹمائزیشن یا مارکیٹ کی انڈرسٹینڈنگ تبھی ہوگی جب وہ اسکلز آپ کے اوپر بھی ہیں. تو دیٹ از ناٹ نیسیسری کہ ہم پہلے اس چیز پہ فوکس کریں کہ مارکیٹ میں گیپ کون سا ہے, کہ مارکیٹ میں گیپس کافی ہیں. ڈپینڈس کہ آپ کے پاس کیا ایکسپرٹیز ہیں, اینڈ تب جا کے آپ وہ سیکٹر ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ آپ کیا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں. سو دیٹ آلسو ڈپینڈز آن یو. آلرائٹ سر. ایک اور یہاں پر چیز ہے, ڈیفینیٹلی ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں. مس اینی مظہر کا ایک انہوں نے کمنٹ دیا ہے کہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم بچوں کو ایکچولی نوکر بنانے میں لگ جاتے ہیں. ہم جابس پر ان کو ہم ٹرین اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ جاب کریں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم انٹرپرینورشپ پر ہی بات کریں, اسٹوڈنٹس کی طرف لے کر آئیں. تو ڈیفینیٹلی ٹیک پاکستان اس چیز پہ بڑا کام کر رہا ہے, اور آپ کے سیشنز بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں. تو ان کے سیکنڈ کا جواب تو ویسے ہی ان کو مل گیا ہوگا جہاں سے ہم نے بات شروع کی. اور سر اچھا, اب تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں پاکستان میں. آپ کیا سمجھتے ہیں سر جو فیوچر جابز یا جو فیوچر انٹرپرینورشپ میں جو ٹیکنالوجیز جس طرف کام ہو سکتا ہے پاکستان میں یا ابراڈ پر بھی بتائیں, کیونکہ کچھ بچے جو ہے وہ انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں کہ ہم نے تو باہر جا کر کام کرنا ہے, آئی ٹی انڈسٹری میں جوائن اس لیے کیا تھا کہ ایک وائٹ کالر جاب ہو باہر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر کون سے آئی ٹی میں وہ کون سی ٹیکنالوجیز ہیں اور کون سے سیکٹرز ہیں جس میں جو ہے اب جاب اپرچونیٹیز پیدا ہونے والی ہیں؟ دیکھیں, مارکیٹ میں جابس تو بہت ہیں. مطلب ہم اس وقت تقریباً کو 70-75% آف کارپوریٹ انڈسٹری کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں.
اور ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بینکنگ سیکٹر سے لے کے ان تمام سیکٹرز میں اتنے سارے ایکسپرٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں، اور آئی ایم سوری ٹو سے ان کو لوگ نہیں مل رہے ہوتے ہیں. لوگ اس لیے نہیں مل رہے ہوتے ہیں کہ جو مارکیٹ کو ریکوائرڈ ہے وہ آئی ٹی پروفیشنل جو ہے وہ ریڈی کہیں پہ بھی نہیں ملتا. ٹھیک ہے، میرے ایک دوست پچھلے دنوں منہ مانگی سیلری دینے کے لیے تیار تھے کسی پائتھون ایکسپرٹ کو، اور ہمیں کوئی پائتھون کا ایکسپرٹ نہیں مل رہا تھا کہ وہ جو ہے اگر کوئی ہیں بھی تو وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ کہیں لگے ہوئے ہیں، جاب کر رہے ہیں یا فری لانسنگ کر رہے ہیں. دیکھیں اسکوپ بہت زیادہ ہے، ہمیں صرف یہ انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے کہ یہ پچھلا جو آرتھوڈاکس چیزیں تھیں اب اس کی ضرورت صرف فری لانسنگ کی حد تک رہ گئی ہیں. کارپوریٹ انڈسٹری میں ان کی ریکوائرمنٹس کہیں اور زیادہ چلی گئی ہیں. سو بزنس انٹیلیجنس کے ٹولس کی اب زیادہ ریکوائرمنٹ ہے. یوزر ایکسپیرینس کا ایک ایسا سبجیکٹ ہے، یو ایکس ڈیزائنرز اینڈ ڈیولپرز جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں، فل اسٹیک ڈیولپرز ریکوائرڈ ہوتے ہیں، ٹیم لیڈرز ریکوائرڈ ہوتے ہیں. اب جو ہے وہ چیزیں تھوڑی سی زیادہ ہارڈ کور ہو گئی ہیں. 4IR کے بعد جو ہے وہ آپ کو بلاک چین کی انڈرسٹینڈنگ اور نئے جتنے بھی ہمارے ٹولز آ رہے ہیں، اور وہ یہ اتنا ریپڈ چینجز ہو رہی ہیں. ہم نے عموماً یہ دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹس اور وہ لوگ جو آئی ٹی پروفیشنل جاب میں وائٹ کالر جاب ایز یو رائٹلی سیڈ کہ وہ ایک بڑی بیسک چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ کر کے وہ بن جاتے ہیں کہ اچھا جی مجھے کوئی بہت اچھی جاب مل جائے گی. آئی ایگری ود دیٹ کہ ٹھیک ہے آپ اگر ایک PHP ڈیولپر ہیں اور آپ کے پاس اچھی ایکسپرٹیز اینڈ یو آر این ایکسپرٹ آف الگورتھمز جاوا میں اور ان چیزوں میں آپ بہت زیادہ اچھے ہیں، تو بالکل ایسا نہیں ہے کہ ان کی جابس نہیں ہیں، جابس ہیں. بٹ آپ ہمیشہ اپنے آپ کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو انوویٹ کرتے رہیں، نئی چیزیں دیکھیں وہ کیا آ رہی ہیں اور اس کو سیکھیں. سیکھنے کے لیے ہمارے پاس سارے آن لائن ٹولز موجود ہیں. دیکھیں یوٹیوب پہ بھی آپ جائیں گے تو آپ کو ٹنس کے حساب سے وہاں پہ ٹوٹوریلز مل جائیں گے، فری میں ٹوٹوریلز مل جائیں گے. اس کے علاوہ کورسیرا، یوڈیمی اور اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی آن لائن لرننگ مینجمنٹ سسٹمز ہیں جہاں سے آپ کو بالکل کٹ تھروٹ گلوبل اسٹینڈرڈس کی آپ کو چیزیں وہاں پہ ملتی ہیں. تھرڈلی ایپٹیک جیسے ادارے ہیں جو اب میں نے یہ دیکھا تھا کہ ہم نے پریویسلی بھی ایک تھنک ٹینک کا ہم نے ایک ایونٹ ایپٹیک کے اندر کیا تھا، کنڈکٹ کیا تھا. تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جتنی بھی کرنٹ بڑی میجر ٹیکنالوجیز ہیں ایپٹیک ان کو آن بورڈ لے رہا ہے اور اس کو سیریسلی لے رہا ہے اور ان گیپس کو فل کر رہا ہے جہاں پہ یہ جو بچے ہیں جو آئی ٹی پروفیشنل کے لوگ ہیں یہ اپنے آپ کو اگر انوویٹ کرنا چاہتے ہیں، ایوالو کرنا چاہتے ہیں، گرو کرنا چاہتے ہیں، سو ایپٹیک از دا ایریا جہاں سے جا کے وہ ایزیلی، اب کیونکہ میرے خیال میں آپ کے 40 سے اوپر سینٹرز ہیں اکراس پاکستان، تو وہ جا کے وہاں پہ آپ سیکھ سکتے ہیں کہ جی نئی ٹیکنالوجی میں مجھے یہ 4 چیزیں ہیں وہ سیکھنی ہیں، جس میں آئی تھنک AI بھی سکھا رہے ہیں، پائتھون بھی سکھائی جا رہی ہے، فل اسٹیک ڈیولپمنٹ بھی سکھائی جا رہی ہے، اور ان چیزوں کی مارکیٹ میں اچھی خاصی ڈیمانڈ ہے. تو ہم لوگ تو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ہمیں تو ایکسپرٹس نہیں مل رہے ہوتے ہیں، مے بی درمیان میں کوئی دیوار بنی ہوئی ہے، کچھ ایسا ہے، تو ڈیمانڈ تو بہت زیادہ ہے. ایکچولی ڈیمانڈ ہے، اور جو وہی آپ نے بتایا کہ مس پرسیپشن بھی ہے اسٹوڈنٹس کا کہ وہ بیسک نالج لے کر وہ سمجھتے ہیں کہ بھی ہمیں جو 1.5-2 لاکھ کی نوکری مل جائے گی اور ہم جو ہے وہ اسٹارٹ لے سکتے ہیں. اب اصل میں میں ایک بات کروں گا، صرف اسپیشلائز ہونے کی ضرورت ہے. اب جو ہے نا وہ آپ کو اپنا وہ جو ہے کٹ تھروٹ ٹیکنالوجی کے اوپر آپ کو آنے کی لازمی ضرورت ہے، تب جا کے جو ہے آپ اس مارکیٹ میں اسٹینڈ کر سکیں گے. جی سوری. نہیں بالکل ٹھیک ہے سر، میں اسی میں بات کر رہا تھا کہ ایپٹیک نے تو ڈیفینیٹلی کافی زیادہ اس بار جو پرائم کا کورس ہے وہ کافی جو ہے ماڈرنائز ہے، اس میں ساری پروگرامنگ کو بھی ایون کہ جو ابھی جولائی میں لاسٹ لانچ ہوئی تھی ایپٹیک کے کورس میں اس کو شامل کر لیا گیا. کوشش کی جا رہی ہے کہ ایپٹیک کی طرف سے بہترین کورسز جو ہے وہ لانچ کیے جائیں اور جتنی جلدی ہو سکے مارکیٹ کے لیے ریڈی لوگ تیار کیے جائیں. بٹ اگین کہ اسٹوڈنٹس کو خود بھی ضرورت ہے کہ سیلف اسٹڈی بھی اپنائیں اور کوشش کریں کہ خود سے اسٹارٹ اپس بھی لیں. اور اب تھوڑا سا بات کرتے ہیں دوسری طرف آپ کی ایک ایپ جو ہم نے دیکھا بڑی زبردست ایپ ہے ڈسکرپ ایپ کے بارے میں، تھوڑا سا اس کے بارے میں اسٹوڈنٹس کو گائڈ کیجیے، کیونکہ ایکچولی جو ہم باتیں کر رہے ہیں وہ سب اس کے اندر آلریڈی موجود ہے. میں نے پڑھا اس کے اوپر ڈیٹیل اس کو ایک بار چیک کیا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کے کچھ فیچرز اور اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا گائڈ کریں. اچھا دیکھیں ہم لوگ، میں خود جب اس بزنس انڈسٹری میں آیا تو تقریباً 2014-2015 میں، اس سے پہلے میں تقریباً بہت عرصہ جاب کرتا رہا ہوں، 15-16 سال میں ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں جاب کرتا رہا ہوں. آلدو میں نے اپنا چھوٹا سا بزنس ورچولی اسٹارٹ کیا تھا 2006 میں، اس کو چلاتا رہا ہوں. بٹ 2014 میں نے جاب واب چھوڑ دی اور میں نے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا. ایٹ دیٹ ٹائم میں بہت لرن کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایکچولی یہ ایکو سسٹم ہوتا کیا ہے. ہم لوگ جب ڈفرینٹ ایریاز کو دیکھتے ہیں تو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک را مٹیریل ہوتا ہے اور وہ ڈفرینٹ پروسیسز سے گزرتے ہوئے وہ ایک کمپلیٹ سپلائی چین کو
कवर करता है. हम उसको इकोसिस्टम कहते हैं. मिसाल के तौर पे रीसाइकलिंग है तो रीसाइकलिंग का भी एक इकोसिस्टम होता है कि एक प्रोडक्ट है वो बना एंड देन वेस्टेज में गया, वेस्टेज से वो उठता है, फिर वो प्रोसेस में जाता है, प्रोसेस के बाद अगेन उससे कोई चीज़ बनाई जाती है और वो फिर एक प्रोडक्ट डेवलप होती है. सो इसी तरह पाकिस्तान की मार्केट का जो इकोसिस्टम है उसमें कुछ गैप्स थे हमारे यहाँ. एज आई सेड कि एक तो ये कि हमारे पास डाटा नहीं है. हमें ये नहीं पता कि पाकिस्तान में सालाना कितने IT ग्रेजुएट्स हैं जो पास ऑन होते हैं. हमें ये नहीं पता कि पाकिस्तान में फ्रीलांसर कितना है. हमें ये नहीं पता कि वो ऑर्गेनाइजेशंस कितनी हैं जो IT प्रोफेशनल्स को जॉब दे सकती हैं. हमें ये नहीं पता कि हर साल IT प्रोफेशनल निकलता कितना है जो जॉब ढूंढ रहे होते हैं. अब हमें ये नहीं पता कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टार्टअप्स कितने होते हैं. तो देखें, सबसे पहली बात तो ये नंबर्स आपके पास होना लाजमी है. जब नंबर नहीं होगा, फॉर इंस्टेंस आपको जब ये नहीं पता होगा कि मेरे घर के अंदर मेहमान कितने आने वाले हैं, तो आप उनके लिए इवन खाना भी नहीं बना पाएंगे, तो आपकी तैयारी नहीं कर सकेंगे. ठीक है ना. तो डिसरप्ट ने क्या किया कि हमने कहा कि अच्छा ये इतने सारे गैप्स हैं, इनको स्टार्ट करने के लिए हमें कहीं ना कहीं कोई बेबी स्टेप लेना था. मैं तकरीबन 2-2.5 साल से पाकिस्तान में एक सिलिकॉन वैली डेवलप करना चाह रहा था. मेरे माइंड में एक बहुत बड़ा $multi-million का एक प्रोजेक्ट था. हम लोग यहाँ पे एक बहुत बड़ा मल्टी कॉम्प्लेक्स बिल्ड करना चाह रहे थे. एंड आई वेंट टू एवरी पॉसिबल पर्सन. और मुझे एक टाइम ये रियलाइज़ हुआ कि सिलिकॉन वैली को बिल्ड होने में 35-40 साल लगे. अगर हम पाकिस्तान में आज सिलिकॉन वैली डेवलप करते हैं तो इट विल टेक अनदर 30-35 गुड ईयर्स कि हम लोग यहाँ पे बाहर के ग्लोबल गेम प्लेयर्स को, इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में बुला के यहाँ पे एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दिखा सके. बिकॉज पाकिस्तान उनके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है. आप कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन देख लें, वो पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है, ना वो आने का ख्वाहिशमंद है. गूगल पाकिस्तान में नहीं है, फेसबुक पाकिस्तान में नहीं है, अमेजोन आना नहीं चाह रहा, पेपाल ने वैसे ही बोल दिया है. यू नेम एनी ऑर्गेनाइजेशन, वो पाकिस्तान में नहीं आना चाह रही बिकॉज उनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान कितना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है. सो नंबर 2 चीज़ हमारे लिए ये थी. फिर थर्ड चीज़ है इन्वेस्टमेंट्स का पाकिस्तान में आना. तो जब तक हमारे पास लोकल कम्युनिटीज़ ही बिल्ड नहीं होंगी, हमें यही नहीं पता कि हमारे पास IT का स्टूडेंट कितना है, हमारे पास स्टार्टअप्स कितने हैं, हमारे पास फैकल्टी कितनी है, हमारे पास बिजनेसेस कितने हैं. तो हमने पहला स्टेप ये लिया कि हमने कहा चलें एक वर्चुअल सिलिकॉन वैली बना लेते हैं, विच विल बी एन ऐप बेस्ड, जहाँ पे एक इंडिविजुअल एंटायर मार्केट के साथ कनेक्ट हो सकता है. अब एक स्टूडेंट, एक स्टार्टअप, एक IT प्रोफेशनल, उसके पास एक्सेस है डिसरप्ट के थ्रू कि वो अपना बिजनेस आइडिया शेयर कर सकता है, वो इन्वेस्टर के साथ कनेक्ट हो सकता है, वो मार्केट के साथ कनेक्ट हो सकता है, मार्केट लीडर्स के साथ कनेक्ट हो सकता है, बिजनेस कंपनीज के साथ. और अगर उसको जॉब चाहिए तो जॉब के लिए इंटर्नशिप्स और जॉब्स भी वहाँ पे अवेलेबल है. इसके अलावा जो भी टेक्नोलॉजिकल डोमेन में चीज़ें हो रही हैं, मिसाल के तौर पर ट्रेनिंग्स हो रही हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, तो उसको सब चीज़ें वहीं एक ही जगह पे मिल रही हैं. अब हम लोगों ने वहाँ पे टेक न्यूज़ एंड प्रेस रिलीजेस को भी ऐड कर दिया सो दैट लोग जो हैं वो अपडेटेड रहें वहाँ पे. हमने डिस्काउंट्स ऐड कर दिए हैं सो दैट रिलेटेड डिस्काउंट्स. अब डिस्काउंट्स इसमें वो नहीं है जो फूड पे, बर्गर्स पे और पिज़्ज़ा पे मिलते हैं, हमने वो नहीं डाले हैं. हमने बड़े हार्डकोर बिजनेस टू बिजनेस सो दैट उनको बिजनेसेस में हेल्प मिले. एक हमने बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर उसके अंदर डाला है विच इज़ ऐप ऑफ द वीक. ऐप ऑफ द वीक में ये है कि हमने वो सिलिकॉन वैली का एक जो मॉडल है वो अपनाया है. उसमें ये होगा कि नए आने वाले स्टार्टअप्स जो हैं वो अपनी ऐप को वहाँ पे फीचर कर सकते हैं. इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. तो एक हफ्ते के लिए आप इमेजिन करें कि अगर नई आने वाली ऐप को वहाँ पे एक हफ्ता मिल जाता है जहाँ से यूज़र उसकी ऐप को हमारी ऐप से डाउनलोड करके देखेंगे, तो उनके लिए एक इनिशियल उनको कस्टमर जो है एक्विजिशन मिल जाती है. तो अभी हमारा इंशाल्लाह पहला माइलस्टोन जो है वो 1 मिलियन डाउनलोड्स का है. और आप अंदाज़ा करें कि जब 1 मिलियन डाउनलोड्स हमारे पाकिस्तान में ही होंगे तो एक स्टार्टअप को अगर 1% कन्वर्जन रेट भी मिल जाती है तो उसका सक्सेसफुल होने में उसको कोई नहीं रोक सकता. सो इस तरह का हम एक एनवायरनमेंट बिल्ड करना चाह रहे हैं विच विल बी अ कंप्लीट इकोसिस्टम फॉर ट्रेनिंग्स, फॉर इवेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं. और फिर इंशाल्लाह जब हम नवंबर से ऑनवर्ड हम इसको ग्लोबल मार्केट्स को भी यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो स्काई इज़ द लिमिट. बिकॉज ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं वो को फाउंडर्स ढूंढ रहे होते हैं पाकिस्तान में, उनको एक्सपर्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं पाकिस्तान में, उनको IT प्रोफेशनल्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में काम दिया जाए. तो इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज हैं इंशाल्लाह जो कि हम डिसरप्ट का पार्ट बनाने वाले हैं. एक और चीज़ जो फ्यूचर में हम लोग कर रहे हैं वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की कमर्शलाइजेशन है. तो एक बहुत बड़ा डोमेन होगा इंशाल्लाह, उस पर हमारे मेरे ख्याल में नेक्स्ट 6 मंथ्स अभी हमारे लगेंगे. तो उसमें ये होगा कि जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही इनिशियल स्टेज पे वो एक कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं. उनको स्टार्टअप की तरफ भी जाने की ज़रूरत नहीं है. वो एक छोटा सा कंपोनेंट होगा, वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए लेंगे और उनका स्टार्टअप रेडी होगा, कुछ भी नहीं है. तो वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा. तो आपने एक
जी, मैं इस पर डेफ़िनेटली स्टूडेंट्स को इतना एक वो चाहिए था कि एक्चुअली लोग इसको अभी तक अंडरस्टैंड नहीं कर पाए कि ये है क्या। बट आज जो आपने इसका एक ज़बरदस्त सा भी जो स्केच आपने दिया है, डेफ़िनेटली ये सारे फीचर्स के अंदर जी अवेलेबल है जी। और स्टूडेंट जो है मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि एक ज़माने में जब हम वेबसाइट बनाते थे तो हम फेसबुक पे शेयर करते थे क्योंकि लोगों को पता चले कि हमने वेबसाइट बनाई है। तो ऐप बिल्कुल के सही लिए है, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं सही। था क्योंकि मैं गूगल प्ले स्टोर पे डाल भी दूँ तो भी मैं फिर लोगों से रिक्वेस्टें करता रहता हूँ, भाई मुझे रेटिंग दे दो, ट्रू। भाई मुझे जो है कमेंट दे दो। तो ये आपने बहुत ज़बरदस्त बिल्कुल। प्लेटफ़ॉर्म यहाँ पर ऐड कर दिया कि ऐप ऑफ द वीक के लिए आप जो अपनी ऐप को आप ऐप वहाँ ऑफ पर द डाल। वीक। तो डेफ़िनेटली जी। अगर 1 मिलियन लोग वहाँ होंगे और उसका 1% भी आपने कहा अगर देखते हैं तो डेफ़िनेटली इट विल बी अ बिग नंबर फॉर स्टूडेंट्स कि भई आपको 10,000 लोगों ने एक साथ जो है वो देखा भी और डाउनलोड भी कर लिया, तो डेफ़िनेटली इट विल हैव अ लॉट ऑफ बिल्कुल सही रेज़ोनेंस। है। अच्छा सर, अब बात कर लेते हैं थोड़ा-सा कि टेक पाकिस्तान डेफ़िनेटली एपटेक के साथ इनका एक जॉइंट वेंचर भी रहा है, काफ़ी काम हो चुका है। क्या टेक पाकिस्तान को डायरेक्ट स्टूडेंट भी अप्रोच करते हैं? क्या ऐसा है जो बच्चा किसी और ऑर्गनाइज़ेशन से नहीं है, एक सेल्फ स्टार्टर है, वो क्या वो भी आपको जॉइन कर सकता है? कोई ऐसा प्रोसीजर है? बिल्कुल ज्वाइन कर सकता है। हमारी एक कम्युनिटी है जिसको हम आईटी प्रोफेशनल नेटवर्क बोलते हैं। सो आईटी राइट। प्रोफेशनल नेटवर्क का जो मेजर एरिया है वो ये है कि जो ट्रेनिंग्स हैं, हार्डकोर ट्रेनिंग्स हैं, और उस ट्रेनिंग में पार्टनर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एपटेक ही है। और ऐसे बहुत सारे वो इंडिविजुअल्स हैं जो अपने अपने एरियाज में हार्डकोर ट्रेनिंग्स देते हैं। द सेकंड ऑप्शन इन आईटी प्रोफेशनल इज कि आप बेटर अपॉर्चुनिटीज़ की Unfortunately, we have lost Sir Kamal Masood. I think issue hai technical. And thank you so much everyone for watching. And goodbye from AppTech Pakistan B Live session. Thank you so much.